کریشن آف دی نیو پروونسز دے حوالے نال جڑا کمیشن ہے وہ کیا آدھے سب گائیڈ کریں. صحیح فرت اللہ بابر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تھوڑا پروگرام سرائے کی زبان شروع کی تھی کہ سرائے کی نغمہ بھی تھی تھے. تھینک یو ویری مچ. سرائے کی بڑی میٹھی زبان ہے بٹ آئی ڈونٹ نو سرائے کی ویل ٹو کمیونیکیٹ, سو پارڈن می اینڈ پرمٹ می کہ میں تھوڑے نال اردو تے انگریزی گل کر سا. سب سے پہلے تو میں سرائے کی اسٹوڈنٹس کونسل کا اور آرگنائزرز کا مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے سرائے کی صوبے کے حوالے سے, فیڈریشن کے حوالے سے اس تقریب کا انعقاد کیا, اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے بھی اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا ہے. اور میں تمام یہاں جو نوجوان بیٹھے ہیں, اکیڈیمیا ہے, دا اسٹوڈنٹس ہیں, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آئی ریئلی اپریشیٹ دا اسٹرینتھ اینڈ دا اسپرٹ ود وچ یو ہیو کم ٹو لرن اباؤٹ دس اینڈ ہاؤ ٹو کیری فارورڈ دا مشن. سو بڑی مہربانی آپ کی. دیکھیے, یہ جو میں فیڈریشن کی بھی بات کروں گا اور سرائے کی صوبے کی بھی بات کروں گا. یہ جو سرائے کی صوبے کا جو مطالبہ رہا ہے ساؤتھ پنجاب میں, یہ بہت پرانا رہا ہے. ویسے تو اب بڑی آوازیں اٹھتی ہیں کہ فلاں جگہ پر بھی صوبہ بنایا جائے, فلاں جگہ پر بھی. But of all the claimants to the separate province in Pakistan, the claim of the Saraikis for a separate province, it predates even Pakistan. یہ بڑی پرانی ڈیمانڈ ہے, اور یہ جو ڈیمانڈ ہے اس کو بیک اپ کیا گیا ہے by the economic conditions, by the geography and by other factors which support the Saraiki demand. مجھے خود ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا زیادہ, بٹ جب یہ موومنٹ چل رہی تھی, میرا تعلق چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے سرائیکی اور ساؤتھ پنجاب کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ پنجاب کی جو پارٹی تھی اس کو تقسیم کر کے ناردرن پنجاب, سینٹرل پنجاب کی ایک علیحدہ تنظیم بنا دی اور ساؤتھ پنجاب کا صدر اور عہدیداران علیحدہ کر دیے. دیٹ واز وے بیک ان پراببلی 2010 اور سم تھنگ. دین جو سرائے کی صوبے کا مطالبہ تھا, یہ کوئی آرڈینری مطالبہ نہیں تھا, اینڈ اٹ ڈڈنٹ کم آؤٹ آف دا بلوز. اس کے لیے پاکستان کی قومی اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی, اور اس کے لیے پنجاب کی اسمبلی نے قرارداد پاس کی. آئین کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی صوبے کے اندر ایک اور صوبہ بننا ہو تو پہلے اس صوبے کی جو اسمبلی ہے وہ اس کو تسلیم کرے اور قرارداد کے ذریعے وہ مطالبہ کرے. وہ خود صوبہ نہیں بنا سکتی, لیکن اپنا اظہار کرے کہ ہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس صوبے میں ایک اور صوبہ بن جائے. چنانچہ پنجاب کی اسمبلی نے 2 قراردادیں پاس کی. ایک کہا کہ پنجاب کے اندر ایک نہیں 2 صوبے اور بننے چاہیے. ایک انہوں نے کہا کہ ساؤتھ پنجاب ہو جس میں فلاں فلاں ڈویژنز ہوں, اور ایک انہوں نے کہا کہ ایک اور صوبہ بھی بنایا جائے, بہاولپور کا صوبہ. گویا پنجاب میں انہوں نے 3 صوبوں کی بات کی. قومی اسمبلی میں جو قرارداد پاس ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب میں اب جنوبی پنجاب کے حوالے سے ایک صوبہ بننا چاہیے. یہ لمبی بحث ہے کہ کیا کیا فیکٹرز تھے صوبے بنانے کے لیے, بٹ دیر ور فارمیڈیبل ویری پاورفل فیکٹرز. تو جب پنجاب اسمبلی نے کہا کہ یہاں پنجاب میں 3 صوبے بنائے جائیں, تو چنانچہ قومی اسمبلی نے جو کہا تھا کہ ساؤتھ پنجاب کا صوبہ ہونا چاہیے, تو صدر پاکستان نے اسپیکر قومی اسمبلی کو باضابطہ طور پر آئین کے تحت خط لکھا کہ آپ ایک پارلیمانی کمیشن بناؤ جس میں سینٹ اور قومی اسمبلی کی نمائندگی ہو,
اور اس کمیشن کے سامنے یہ دونوں قراردادیں رکھی جائیں اور وہ یہ صوبہ بنانے کے لیے تجاویز پیش کریں، کیونکہ کمیشن خود تو صوبہ نہیں بنا سکتا تھا۔ چنانچہ اس وقت کی اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک کمیشن بنایا، اس میں سینیٹرز بھی تھے، اس میں قومی اسمبلی کے ممبران بھی تھے، اور اس میں پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اور ممبرز کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ اینڈ دین واٹ ہیپن واز کہ چونکہ سب اس کمیٹیز میں ہوتا یہ ہے کہ پہلی جو نشست ہوتی ہے اس میں وہ چیئرمین کا انتخاب کرتے ہیں، اینڈ فارچونیٹلی آئی واز الیکٹڈ ایز دا چیئرمین آف دا پارلیمنٹری کمیشن آن پروونسز ود ان پنجاب۔ چنانچہ کمیشن نے کام شروع کیا۔ سے لانگ اسٹوری بٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ، یہ جو تجاویز آئی تھی اس کمیشن کی وہ ہوا میں نہیں بنی، بلکہ ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھنے والے تمام سینیٹرز اور تمام قومی اسمبلی کے ممبران کو بلایا گیا، اینڈ دے ڈڈ کم۔ ساؤتھ پنجاب کے جو انٹلیکچوئلس تھے اور جو صحافی تھے اور دانشور تھے ان کو بلایا گیا، پنجاب کے لوگوں کو بھی بلایا گیا، اور بذریعہ اخباری اشتہار سب کو کہا گیا کہ جس کی جو بھی تجاویز ہوں وہ اس کمیشن کو بھیج دے۔ چنانچہ آئی مسٹ سے کہ پیپل شوڈ گریٹ انٹرسٹ، اور 10,000 سے زیادہ کمیونیکیشنز ہمارے پاس آ گئیں، اور بڑی ایسی چیزیں اس پہ تھی کہ وہ ایک تاریخ بنتی ہے، اسے آپ لوگوں کو چاہیے، نوجوانوں کو چاہیے کہ آپ اس کا مطالعہ کریں۔ That will open up your eyes to the potential that the South Punjab has۔ چنانچہ وہ بڑا مٹیریل آ گیا، ڈسکشن ہوئی، اور یہ طے ہوا کہ پنجاب میں مزید 2 صوبے نہیں بلکہ ایک صوبہ ساؤتھ پنجاب کا بنے گا، اور بھاولپور صوبے کی مخالفت ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کمیشن نے سب لوگوں سے پوچھا کہ جو کہہ رہے تھے کہ بھاولپور کا صوبہ بن جائے، ان سے کہا گیا کہ ذرا ہمیں کوئی ڈاکومنٹ دے دو جس میں آپ یہ بتا سکو کہ ہاں یہ پہلے صوبہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم 3 دنوں کے اندر آپ کو دے دیں گے۔ ہم نے 3 مہینے انتظار کیا، کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا۔ ہم نے کیبنٹ ڈویژن سے پتہ کیا، جہاں بھی ہم گئے کہ ذرا معلوم کریں گے کیا کسی زمانے میں بھاولپور صوبہ تھا یا نہیں تھا۔ دیر از ناٹ اے سنگل ایویڈنس۔ دیئرفور کمیشن نے کہا کہ بس ایک ہی صوبہ ساؤتھ پنجاب، اور اس میں پھر اس میں کون سے ڈویژنز آ سکتے ہیں، دیٹ آئی ول لیو دا ڈسکشن بیکاز آئی ووڈ لائک ٹو ہیو کویسچن آنسر۔ اور چنانچہ ایک تجویز پیش کی گئی کہ ان 3 ڈویژنز اور یہ 2 ضلع فلاں ڈویژن کے اس صوبے میں شامل ہوں۔ چنانچہ صوبہ بنے گا تو اس کے لیے پھر قومی اسمبلی کی سیٹیں ہوں گی، سینٹ کی سیٹیں ہوں گی، CCI میں نمائندگی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ تو آئین کے کم از کم 10 آرٹیکلز ایسے تھے جس میں ترمیم کرنی پڑتی تھی۔ اس کا اپنا ہائی کورٹ ہوگا، اس کا نیشنل اکنامک کونسل میں ممبرشپ ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ تو چنانچہ ان تمام آئینی آرٹیکلز کا مطالعہ کر کے اس میں جو ترامیم کرنی تھی وہ بھی مسودہ بن گیا، اور وہ رپورٹ وزیر اعظم اس وقت جو آپ کے سرائکی ہی کے تھے، اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کو پیش کی گئی، صدر پاکستان کو پیش کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آئینی ترمیمی بل ہے وہ 25واں آئینی ترمیمی بل ہے، ناٹ 2500 سے پہلے ہے، یہ اب پارلیمان میں پیش کیا جائے۔ وہ آئینی ترمیمی بل سینٹ نے 2/3 اکثریت سے پاس بھی کیا۔ So as far as the political commitment is concerned, the Parliament of Pakistan, or one house of Parliament, represented by all the political parties, represented by all the provinces of Pakistan, it has endorsed a constitutional amendment calling for a separate South Punjab province comprising of those areas. اور مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ
جو ساؤتھ پنجاب کی جو اکنامک ڈیپریویشن ہے اور جو پولیٹیکل ڈیپریویشن ہے وہ کتنی گہری ہے، وہ تو جب ڈاکیومنٹس ہمارے سامنے رکھے. آئی مسٹ پلیس آن ریکارڈ بائی ڈیپ اپریشیشن فار ون سینیٹر، وہ خاتون تھی سغرا امام، یہ پنجاب سے تھی، سینٹرل پنجاب سے، بٹ شی ہیڈ میڈ این الیبوریٹ اسٹڈی. آئی ووڈ وانٹ یو ٹو اسٹڈی دیٹ، کہ کیسے انہوں نے جکسٹاپوز کیا کہ ساؤتھ پنجاب میں ایڈمنسٹریٹولی، اکنامکلی اینڈ آل ایکٹر وائز بہت پیچھے رہ گیا ہے، جبکہ ان کی آبادی اتنی ہے، اکنامک ریسورسز اتنے وغیرہ وغیرہ. اینڈ اٹ واز اے ویری اسٹرانگ کیس، کیونکہ جو ریشنل ہوتا ہے کسی صوبے کا کہ اس کا جواز کیا ہے، تو جہاں پہ لنگوسٹک کنسیڈریشن ہے، سوشل اینڈ کلچرل کنسیڈریشن ہے، وہاں اکنامک وائبلٹی بھی ہے. تو یہ سارے فیکٹرز میں وہ کرنے کے بعد آئینی ترمیم بل پاس ہو گیا، باوجود وہ قومی اسمبلی سے پاس نہیں ہوا. میں آپ کے سامنے، آپ نے فیڈریشن کی بات کی، میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے سامنے جو یہ کام ہے کہ سرائیکی صوبہ بنے، what are the challenges and what is the way forward? This is the question which should concern you. جو ماضی میں ہو گیا، میں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، اس کو اب چھوڑ دو. میں نے آپ کو تاریخ اس لیے بتا دی ہے so that you are armed with the facts and figures. باقی آپ قومی اسمبلی کے ویب سائٹ پہ جائیں، شاید وہ ریکارڈ ہوگا، نہیں تو آپ you can ask the questions and you can get that. What are the challenges? The challenges in my view are formidable. اور سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں واقعی اس میں مخلص ہیں یا ان کے راستے میں کچھ اور رکاوٹیں ہیں. میں اپنی پارٹی کے بارے میں تو بات کر سکتا ہوں کہ ہماری پارٹی اگر مخلص ریلی نہ ہوتی تو شاید یہ آئینی بل بھی پاس نہ ہوتا. اور ہماری پارٹی اس حد تک مخلص تھی کہ صدر پاکستان نے کہا تھا کہ اس کمیشن کا چیئرمین ANP کا ہونا چاہیے، چھوٹے صوبے سے ہونا چاہیے. اور انہوں نے نام بھی تجویز کیا حاجی عدیل کا کہ اس کو بناؤ، کیونکہ وہ ان صوبوں کے معاملات کا ایکسپرٹ ہے اور وہ جانتا ہے ان چیزوں کو، چھوٹے صوبے سے ہے، ANP سے ہے. اور انہوں نے واضح کیا تھا کہ PPP کا کوئی بندہ نہ بنے. بٹ وین آئی پرپوز دا نیم آف حاجی عدیل ان دیٹ کمیشن، کیونکہ پلان کے مطابق یہی تھا کہ میں ان کا نام پرپوز کروں گا، جب میں نے پرپوز کیا تو چپ ساتھ گئی، کسی نے حمایت نہیں کی اور سب نے کہا کہ نہیں جی تم ہی چیئرمین بن جاؤ. آئی ڈونٹ نو واٹ واز دا ریزن. اور آنیسٹلی مجھے زرداری صاحب نے کہا کہ فرحت اللہ اب یہ کمیشن کام نہیں کر سکے گا، اب یہ آئینی ترمیمی بل نہیں بنے گا، اس لیے کہ تم میرے ترجمان ہو اور میں نے تم سے کہا تھا کہ حاجی عدیل کو بناؤ. اور میں نے خورشید شاہ کو بھی بھیجا کہ وہ وہاں بیٹھے اور کچھ کرے. اور خورشید شاہ نے بھی کہا کہ جی میں تو وہاں بیٹھے ہوا تھا، میں تو ممبر نہیں تھا، لیکن میں سب سے علیحدہ میں نے بات کی تھی. لیکن کہتے ہیں کہ جب فرحت اللہ نے نام پرپوز کیا تو خاموشی ہو گئی. اور 2 منٹ کی طویل خاموشی کے بعد جب خاموشی توڑی گئی تو ایک نے کہا کہ نہیں جی ایسا کریں کہ فرحت اللہ بابری چیئرمین بن جائے. اور اس پہ کسی اور نے سیکنڈ کیا، کسی تھرڈ نے اور کہا. تو سرداری صاحب نے کہا کہ اب شاید نہ بنے صوبہ، بیکاز ناؤ دا پولیٹیکل اپوننٹس ول سے دیٹ زرداری ہیز پولیٹیکل موٹیوز بیہائنڈ دس اینڈ ہی از ناٹ جینوئن. تو اس نے مجھے کہا کہ فرحت اللہ تم نے میرا سارا منصوبہ خراب کر دیا. میں نے کہا سر میں تو اب چیئرمین بن گیا ہوں، میری اب کوشش ہوگی کہ ہم اس کو آگے بڑھا سکیں. بہرحال جو کام ہمارے ذمے تھا اور کمیشن نے رپورٹ دی اور آئینی ترمیم بل پاس ہو گیا، آگے پاس نہیں ہو سکے. بٹ وائی آئی سے، چونکہ میں نے یہ بڑا کلوزلی دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتیں دے ہیو اے لاٹ ٹو آنسر انکلوڈنگ دا PPP، انکلوڈنگ مائی پارٹی آلسو ہیز ٹو آنسر کویسچنس. میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے ایشو کو آپ کی ریاست کی اسٹیبلشمنٹ نے ایسا مینیپولیٹ کیا ہے کہ وہ اس کو استعمال کرتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے. اینڈ آئی سی دس آن اتھارٹی. اور وہ اس طرح سے کہ جب ہمارا یہ بل پاس ہو گیا
جب 2018 کے انتخابات ہو رہے تھے، آپ پرانے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں. اینڈ ہیئر آئی ووڈ ارج دا سرائکی یوتھ ٹو ٹیک اٹ اپ ود یور پیپل، یور ریپرزینٹیٹیوز، کہ جب 2018 کے انتخابات ہو رہے تھے تو کیا ہوا کہ یکدم سرائکی صوبے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ایم این ایز تھے، بیک جنبش قلم ان سب نے اپنی پارٹی کو چھوڑ کر ایک اور سیاسی جماعت میں شامل ہو گئے. جسے آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. اینڈ دین ایک حکومت بن گئی، انتخابات ہو گئے. 2024 میں وہی لوگ آپ کے جو تھے انہوں نے کہا کہ جی ہو ہمارے ساتھ، تو ہم تو اس لیے اس پارٹی یہاں آئے تھے کہ صوبہ بنے گا، لیکن تو کچھ نہیں بنا. وہی لوگ واپس چلے گئے without blinking an eyelid. This is a question which you should ask them. This is what happened. اور پھر یہاں پہ میری پارٹی کا بھی، this is not for the media, I hope the media will not report this، لیکن چونکہ آپ لوگ انٹلیکچوئلز ہو، دانشور ہو، تو آپ کے سامنے یہ باتیں ہونی چاہیے. پھر جب 2024 کے انتخابات ہو گئے اور وہی فلاک آف دا ریپرزینٹیٹیوز انہوں نے اپنی وہ سیاسی جماعت چھوڑ کر، جن کو 2018 میں انہی نے کامیاب کرایا تھا، وہ چھوڑ کر واپس دور جماعت میں چلے گئے اور کہا کہ جی ہمارے ساتھ تو وعدہ خلافی ہوئی، اس لیے ہم وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں. پھر جب 2024 کے انتخابات کے بعد حکومت سازی کا دور آیا اور جب ان لوگوں نے کہا کہ جی ہم تو ساؤتھ پنجاب کا صوبہ چاہتے تھے، اور ہماری پارٹی میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ بھئی اب تو یہ تو وہی لوگ ہیں جو وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، اور یہ تو کون ان کو مینیپولیٹ کر رہا ہے. اینڈ دین دا پارٹی قیادت تھاٹ کہ نہیں، اگر یہ اب آ رہے ہیں اور یہ ساؤتھ پنجاب تو ہم تو بنانا چاہتے ہیں، تو یہ تو دیٹ ول بی گڈ اف یو کین we can have a political permutation combination in which this group supports the formation, and let us try that. اس پر پارٹی میں بڑی بحث ہوئی، بالآخر فیصلہ یہی ہوا کہ ہاں ان کو اب سپورٹ کریں. Here what I think the People Party also owes an explanation کہ ہم تو دائی تھے ساؤتھ پنجاب کے، بٹ وہ فلاک جو یوں موو کر رہا تھا، ہم کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ان کے پیچھے کون ہے. Who is manipulating the cards of the South Punjab province for achieving political engineering? I want to state this before you because you are intellectuals, you are academics and you should know. تو آپ کا جو بنیادی مسئلہ ہے ساؤتھ پنجاب کا، وہ سیاسی جماعتیں جو اس وقت ذمہ دار ہیں، میں نے تو آپ کو بتا دیا، پوری ہسٹری آپ کو بتا دیا کہ how it developed. So the fundamental issue in Pakistan and the Federation is the inability of the deep state, because we are a security state, we are a security driven state, we are not a welfare and democratic state. And in a security driven state, the consideration is always the security, not democracy, and not the welfare of the people. تو ایسی ریاست میں جب وہ اس نے فیصلہ کیا ہو ایسی ریاست میں، اور اس کا جو ڈیپ سٹیٹ ہے، جب وہ اس طرح کی ایشو کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کرے اور سیاسی جماعتیں ان کے سامنے کھڑی نہ ہوں، تو یہی تو آپ کا فنڈامنٹل ایشو ہے. Here lies the crux of the problem. We all blame political parties. Yes, we do. They are responsible. But we must also say that there are other forces manipulating these very political parties. And the political parties have failed to stand up. تو جب تک اس ملک میں جینوئن ڈیموکریسی نہیں ہوگی، جب تک اس ملک میں جو ہے پارلیمان کا بھرم اور وقار نہیں ہوگا، یہ فیڈریشن کے اندر تو پارلیمان ہی کا دس از اے لا میکنگ باڈی، اور اگر یہ اسی طرح مینیپولیشن جاری رہی تو آئی ڈونٹ تھنک کہ دا پراسپیکٹس فار اے ساؤتھ پنجاب پروونس ول بی اینی برائٹر دین دے آر سو فار. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا تھا کہ یہ آپ کا فنڈامنٹل پریمائز ہے
کہ ساؤتھ پنجاب کے پراونس کا مطالبہ اس چیز کے ساتھ نفی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہو، ورنہ اس فیڈریشن کو بڑا خطرہ ہوگا۔ میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، یہ جو زبان ہے سرائکیز کی، جو ان کا کلچر ہے، ثقافت ہے، لٹریچر ہے، اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اور ان کا جو مطالبہ ہے، مجھے اپنی پارٹی کے اندر کی ڈسکشن یاد ہے۔ آپ کہیں گے کہ شاید میں سیاسی پروپیگنڈا کر رہا ہوں۔ زرداری صاحب نے جب یہ میٹنگ بلائی کولیشن کی تو ان سے کہا کہ دیکھو میں یہ جو سرائکی پروونس کی بات کیوں کر رہا ہوں، آئی ایم اے وٹنس ٹو دیٹ۔ انہوں نے کہا جی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو مطالبہ ہے جو وہاں کے عوام کا ہے، اگر یہ ہم نے نہیں مانا تو پھر یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ملیٹنٹس کی ایک تعداد ساؤتھ پنجاب میں ہے، تو پھر وہ لوگ اس مطالبے کو ہائی جیک کر لیں گے، اور اگر ملیٹنٹس یہ مطالبہ ہائی جیک کر لیں اور اس کے ساتھ اپنے مطالبات ڈال دیں تو پھر آپ لوگ کنٹرول نہیں کر سکو گے۔ اینڈ آئی ریممبر چودھری شجاعت نے کہا کہ سر صاحب یہ تسی بالکل ٹھیک گل کی تھی۔ دس از واٹ چودھری شجاعت صاحب سیڈ، ایوری بڈی سیڈ کہ ہاں دس از اے لاجک، کہ اگر نہیں مانو گے تو پھر حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا، آپ کو تو یاد نہیں ہوگا، تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا